وہ جاپانی وزیر اعظم جنہوں نے عدالت کا سامنا نہ کرنے کے لیے خودکشی کر لی۔ اس بارے میں مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ یہ 7 دسمبر 1941 کی ایک سرد صبح تھی جب جاپانی فضائیہ نے بحر الکاہل کے جزائر ہوائی میں قائم ایک امریکی فوجی اڈے پرل ہاربر پر حملہ کیا، جس میں 2000 سے زائد امریکی فوجی ہلاک و زخمی ہو گئے، جبکہ امریکی فوج کو بھاری مالی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے کا جواب دینے کے لیے امریکہ نے فوری طور پر جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے دیگر ملک بھی اس جنگ کا حصہ بن گئے اور یوں دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہوا۔ لیکن پرل ہاربر پر حملے سے چند ہفتے قبل 2 ایسے واقعات پیش آئے جن کے باعث جاپان میں حالات حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو گئے، جیسا کہ اس وقت جاپانی وزیر اعظم فومیو ماروکونیو نے اپنے منصب سے مستعفی ہوتے ہوئے اپنا عہدہ جنرل ہیداکی ٹوگے کے سپرد کر دیا۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو ماروکونیو 12 اکتوبر 1891 کو ٹوکیو کے کونیو خاندان میں پیدا ہوئے، جبکہ گزشتہ صدی کی 30ویں اور 40ویں دہائی میں اس خاندان کا شمار جاپان کے اہم ترین سیاسی خاندانوں میں ہوتا تھا۔ فومیو ماروکونیو نے کیوٹو امپیریل یونیورسٹی سے معاشرتی علوم کی تعلیم حاصل کی اور نمایاں پوزیشن میں گریجویشن کیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد فومیو ماروکونیو نے عارضی طور پر وزارت داخلہ میں ملازمت اختیار کر لی اور ساتھ ہی جرمنی کی شکست اور نو آبادیاتی پالیسی پر متعدد مضامین بھی تحریر کیے۔ فومیو ماروکونیو نے اپنے سیاسی سفر میں متعدد وزارتوں میں کام کیا۔ 1937 میں انہیں جاپانی پارلیمنٹ کا اسپیکر منتخب کیا گیا، بعد ازاں وہ وزیر اعظم بنے جس کا دورانیہ 17 ماہ تھا۔ یہ بطور وزیر اعظم ان کا پہلا دور تھا۔ جولائی 1940 میں فومیو ماروکونیو کو دوبارہ وزارت عظمیٰ کے لیے منتخب کیا گیا اور وہ 14 ماہ تک اس عہدے پر فائز رہے۔ وزیر اعظم فومیو ماروکونیو نے بطور وزیر اعظم اپنے پہلے دور میں جاپانی حکومت کی جانب سے چین کی جنگی کوششوں کی حمایت کے لیے نیشنل موبلائزیشن قانون پاس کیا تھا اور ہتھیاروں کی تیاری میں معاونت کے لیے لامحدود بجٹ مختص کرنے کی قرارداد بھی منظور کی تھی، جس کا مقصد چینی علاقے میں جانے والی جاپانی افواج کے لیے کافی مقدار میں ہتھیار مہیا کرنا تھا۔ اپنے دور حکومت میں فومیو ماروکونیو نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کی سخت مخالفت کی، جبکہ اس کے برعکس جاپانی نیول کمانڈروں کے اصرار اور شہنشاہ کے اعتماد سے محروم ہونے پر اکتوبر 1941 میں وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ بعد ازاں فومیو ماروکونیو نے سن 1944 میں وزیر اعظم ہیداکی توجو کو ان کے عہدے سے ہٹانے میں اہم کردار ادا کیا اور شہنشاہ پر جاپان کو دوسری عالمی جنگ سے الگ رکھنے پر زور دیا۔ ستمبر 1945 کے آغاز میں جاپان کے ہتھیار ڈالنے کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد فومیو ماروکونیو سے کہا گیا کہ وہ جاپان میں امریکی فوج کے اعلیٰ عہدیدار ڈگلس میک آرتھر کے ساتھ تعاون کریں، جبکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ جاپان کے شہنشاہ پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا۔ جبکہ امریکیوں کے ساتھ تعاون نہ کرنے پر فومیو ماروکونیو کا نام چین میں انسانیت کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمے میں شامل کر دیا گیا۔ انہوں نے عدالت کا سامنا کرنے سے انکار کرتے ہوئے 16 دسمبر 1945 کو سائنائڈ سے بھرا زہریلا کیپسول کھا کر خودکشی کر لی۔ ناظرین، ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔